ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی تیسری فصل کے متعلق کہ طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب کسی مدرسہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے کون سا علم پڑھنا چاہیے، کس فن کی کتب پڑھنی چاہیے، استاد کون سا اختیار کرنا چاہیے، ساتھی کون سا اختیار کرنا چاہیے، اور ثابت قدمی نہایت ضروری ہے۔ ذکر کیا تھا کہ جو وقت کی ضرورت ہے پہلے اس علم کو حاصل کرے۔ ہر شے تک پہنچنے کے لیے کچھ مقدمات ہوا کرتے ہیں۔ وہ طالب علم جو علم فقہ حاصل کرنے کے لیے مدرسہ میں داخل ہو رہا ہے تو علم فقہ حاصل کرنے کے لیے کچھ مقدمات ہیں، جیسے کہ علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم منطق ہے۔ ان تمام علوم پر دسترس حاصل کرنے کے لیے وہ کتب کے جو علماء ان فنون کے متعلق لکھ کر گئے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ طالب علم کا اول فریضہ ہے۔ جب وہ مقدمات پر دسترس حاصل کر لے گا تو اس کے بعد وہ علم فقہ کو استدلال کے ساتھ سمجھنے پر قادر ہوگا۔ یہ کل والے درس میں ذکر کیا تھا، اور آج والے درس میں ذکر کر رہے ہیں کہ استاد کون سا اختیار کرنا چاہیے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ استاد اسے بنائیں جو دوسروں کی نسبت زیادہ پڑھا لکھا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو اور سن رسیدہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جس علم کی کتاب پڑھنا چاہتا ہے، جس علم کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم منطق ہے، فلسفہ ہے، تو اپنی مرضی سے اس علم کو شروع نہ کرے بلکہ مشورہ کرے، اپنے استاد سے مشورہ کرے، پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کرے کہ میں کس علم کو حاصل کروں۔ مثال کے طور پر جدید طالب علم ہے، مدرسہ میں داخل ہوا اور اس کے سامنے اسے علم صرف بھی پڑھنا ہے، علم نحو بھی پڑھنا ہے، علم منطق، علم فلسفہ، علم بلاغت۔ اب کون سا علم پہلے اختیار کرنا چاہیے اس کے بارے میں اسے مشورہ کرنا ہوگا۔ کن لوگوں سے مشورہ کرنا ہوگا؟ کہ انہی حضرات سے مشورہ کرنا ہوگا کہ جو پہلے اس میدان میں وارد ہیں۔ تیسری بات فرماتے ہیں کہ جب کسی شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو وہاں علماء کے ساتھ اتنی جلدی نہیں گھل مل جانا چاہیے، علماء کے ساتھ اتنی جلدی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے، اپنے روابط جو ہے وہ بہت جلدی نہ بڑھائیں بلکہ وہاں پر 2 ماہ تک تقریباً صبر کریں، ماحول دیکھیں، فضا دیکھیں کہ اس مدرسے کا ماحول کیسا ہے، ڈسپلن کیسا ہے، اس علاقے کی فضا جو ہے وہ مجھے راس آتی ہے نہیں آتی، اس علاقے میں رہن سہن میرا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ جب کچھ عرصہ
اس علاقے کا رہن سہن بھی دیکھ لیں، اس مدرسے کا ڈسپلن بھی دیکھ لیں، علماء کا طریقہ کار بھی دیکھ لیں، طلباء کو بھی دیکھ لیں، اور آپ مطمئن ہو جائیں کہ واقعاً یہ مدرسہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ استاد اختیار کرنے میں، کتاب اختیار کرنے میں بالکل جلدی نہ کریں۔ دیکھیں استاد کا طریقہ کار، دیکھیں استاد کے پڑھانے کا طریقہ کار، دیکھیں، اس کے بعد استاد کے پاس درس پڑھنے کے لیے بیٹھیں۔ اس لیے کہ اگر آپ استاد کے پاس بغیر ان کا طریقہ کار دیکھے بیٹھ گئے اور 4 دن کے بعد آپ کو اپنے استاد کی باتیں اچھی نہ لگیں یا ان کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں اور آپ مجبور ہو گئے کہ میں اس استاد کو چھوڑ کر کسی دوسرے استاد کے پاس پڑھتا ہوں، تو کہا یہ سوء ادب لازم آئے گا اور اس سے برکت جو ہے وہ علم میں نہیں رہتی۔ اتنے تک ہم اس مطلب کی عبارت پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأُسْتَاذُ، بہرحال استاذ کیسا ہونا چاہیے؟ فَيَنبَغِي أَن يَخْتَارَ الْأَعْلَمَ وَالْأَوْرَأَ وَالْأَسَنَّ، کہتے ہیں کہ استاد کے بارے میں ایسا استاد اختیار کرے کہ جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو اور سن رسیدہ ہو۔ وَيَنبَغِي أَن يُشَاوِرَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، اور چاہیے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم کے اختیار کرنے میں کہ کون سے علم کی کتاب مجھے پڑھنی ہے، کس فن کی کتاب مجھے پڑھنی ہے، مشورہ کرے، صحیح علماء سے مشورہ کرے، اہل علم لوگوں سے مشورہ کرے۔ ایو علم یراد فی المشی الی تحصیلہ، یہاں پر ای علم کہنا پڑے گا۔ ینبغی ان یشاور فی طلب العلم ای علم یراد فی المشی الی تحصیلہ، کہ وہ مشورہ کرے طالب علم کے حاصل کرنے میں۔ کس بات کا مشورہ؟ کہ کون سا علم اسے پڑھنا چاہیے، کہ وہ کون سے علم کا ارادہ رکھتا ہے کہ جس کے حاصل کرنے میں وہ مدرسے میں چل سکے۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمُتَعَلِّمُ إِلَى بَلَدٍ يُرِيدُ أَن يَتَعَلَّمَ فِيهِ، اب کہہ رہے ہیں کہ طالب علم کسی بھی شہر میں کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بس جب طالب علم کسی شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے جائے، یرید ان یتعلم فیہ، اور وہ اس شہر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں، کہا کہ فَلْيَكُنْ أَنْ لَا يُعَجِّلَ فِي الْاِخْتِلَافِ مَعَ الْعُلَمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ آنے جانے میں جلدی نہ کرے۔ وَأَنْ يَصْبِرَ شَهْرَيْنِ، اپنے تعلقات نہ بڑھائے، 2 ماہ تک صبر کرے، دیکھے اس مدرسے کا ماحول، اس مدرسے کا ڈسپلن اسے پسند آتا ہے نہیں آتا، اس مدرسے کی غذا اس کے جسم سے موافق ہے نہیں ہے، فضا اس کے ماحول اس کے موافق ہے یا نہیں، 2 ماہ تک صبر کرے، پھر اس کے بعد وہ اس مدرسہ میں اگر رہنا چاہتا ہے تو علماء کے ساتھ آنا جانا بھی شروع کر دے، طالب علموں کے ساتھ رہنا بھی شروع کر دے، اور رہن سہن بھی طالب علموں کے ساتھ اچھا شروع کر دے، اور پھر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو جائے۔ کیوں کرے؟ کہا اس لیے حتی کان اختیارہ للاستاذ ولم یؤد الی ترکہ، تاکہ جس استاذ کو وہ اختیار کرنا
چاہتا ہے وہ اس طرح اختیار کرے کہ پھر اس کے ترک کرنے کی نوبت نہ آئے۔ والرجوع الی الآخر، اور نہ نوبت آئے اس بات کی کہ اس استاد کو چھوڑ کر کسی دوسرے استاد کی طرف جانا پڑے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے کہ ایک استاد کے پاس 4 دن نہیں گزارے کہ اس کا اسلوب پسند نہیں آیا، اب اس استاد کو چھوڑ کر ہم دوسرے استاد کی طرف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا ہے؟ کہا یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ فلا یبارک لہو، طالب علم کے لیے اس طرح کرنے سے اس کے علم میں برکت پیدا نہیں ہوگی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب استاد کے پاس اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہے نا، جس کتاب کو اس نے اختیار کر لیا ہے، پھر اسے مکمل کرے اور استاد کو نہیں چھوڑے، یہاں تک کہ اس فن کی وہ کتاب پڑھ لے، پھر دوسرے فن میں مصروف ہو۔ مثال کے طور پر علم صرف جب شروع کیا ہے تو علم صرف کی کتاب 2 کتابیں ہیں، 3 کتابیں ہیں، وہ پڑھ لے، اس کے بعد علم نحو کی طرف آئے، اس لیے کہ علم صرف علیحدہ فن ہے، علم نحو علیحدہ۔ جب علم نحو سے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد علم منطق میں داخل ہو، علم منطق سے فارغ ہو جائے پھر علم فلسفہ کی طرف آئے۔ اسی طریقے سے جب علم منطق اور علم فلسفہ سے فارغ ہو جائے پھر علم بلاغت کی طرف آئے۔ علم منطق، علم نحو، علم فلسفہ، علم بلاغت اور علم صرف سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ علم الاصول میں داخل ہوگا، تاکہ یہ تمام کی تمام مقدمات بن جائیں گے علم فقہ سمجھنے کے لیے۔ فَيَنبَغِي أَن يَثْبُتَ وَيَصْبِرَ عَلَى أُسْتَاذٍ وَكِتَابٍ حَتَّى لَا يَتْرُكُهُ أَبْتَرَ، کہا کہ وہ صبر کرے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ ثابت قدم رہے اور صبر کرے اس استاد کے پاس پڑھنے پر کہ جس کے پاس اس نے درس پڑھنا شروع کیا ہے۔ درس اس نے ایک استاد کے پاس شروع کر دیا ہے، 1 ہفتہ کیا ہے، 2 ہفتہ گئے، تو اب اس کے بعد اسے صبر کرنا پڑے گا۔ وہ استاد اپنی مرضی سے درس پڑھانا چھوڑ جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، اب اس کے لیے مناسب نہیں ہے اس استاد کو چھوڑنا، ورنہ سوء ادب لازم آئے گا۔ وہ کتاب ہے، اور جس کتاب میں وہ شروع ہوا ہے اسے بھی حتی لا یترکہ ابتر، اسے بھی درمیان میں نہ چھوڑ دے، ورنہ اگر اس نے آدھی کتاب پڑھی اور اس کے بعد اس نے کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیا تو یہ درمیان میں رہ جائے گا، کہا جائے گا کہ اس نے کیا ہے آدھی کتاب پڑھی ہے اور آدھی نہیں پڑھی، تو اس سے کہا جائے گا کہ اس نے کتاب کو ابتر کر دیا ہے، دم کٹا کر دیا ہے، یعنی آدھی کتاب پڑھی اور آدھی نہیں پڑھی، تو اس سے بھی برکت پیدا نہیں ہوتی۔ وَعَلَى فَنٍ لَا يَشْتَغِلْ بِفَنٍ آخر، اسی طرح ایک فن میں جب شروع ہوا ہے تو دوسرے فن میں داخل نہ ہو۔ یہ پرانے علماء کا طریقہ کار رہا ہے، جب وہ علم صرف سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر علم نحو کی طرف آتے تھے، علم نحو سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر علم منطق کی طرف آتے تھے، تو پرانے علماء کا طریقہ کار یہی ہے۔ تو صاحب کتاب بھی فرما رہے ہیں وَعَلَى فَنٍ لَا يَشْتَغِلُ بِفَنٍ آخر، جب ایک فن میں وہ مشغول ہو گیا ہے نا، اس فن پر دسترس حاصل کر لے، پھر اس کے بعد دوسرے فن میں داخل ہو۔ قبل ان یصیر ماہرا فیہ، یعنی ایک فن میں وہ شروع ہوا ہے، لا یشتغل بفن آخر قبل ان یصیر ماہرا فیہ، پہلے فن میں ماہر ہونے سے پہلے دوسرے فن میں داخل نہ ہو۔ جس طرح کہ علم صرف ایک فن ہے، علم نحو دوسرا فن ہے، علم منطق تیسرا فن ہے، جب ایک فن میں وہ شروع ہوا ہے، اس نے صرف میر پڑھنا شروع کیا ہے، صرف سادہ پڑھنا شروع کیا ہے، شرح امثلہ پڑھنا شروع کیا ہے، اب باب الصرف پڑھنا شروع کیا، تو 5 کتابیں علماء فرماتے ایک ہی فن کی پڑھے، تاکہ
اس فن پر وہ جلد از جلد اچھے طریقے سے دسترس حاصل کر لے، پھر اس کے بعد علم نحو کی طرف آ جائے، اور علم نحو کی 2 3 4 کتابیں 3 4 درس ایک ہی دن میں پڑھے، تو اس طرح بہت جلد جو ہے وہ علم نحو پر جو ہے وہ مہارت حاصل کر لے گا۔ جب علم نحو پر مہارت حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد علم منطق میں داخل ہونا چاہیے۔ وَعَلَى بَلَدٍ حَتَّى لَا يَنْقُلَ إِلَى بَلَدٍ آخر من غیر ضرورت، کہا کہ طالب علم کو چاہیے کہ جب وہ ایک شہر میں داخل ہوا ہے تو اسی شہر کے مدرسے میں رہنے پر صبر کرے۔ یہ نہ ہو کہ 4 دن وہ جامعۃ المنتظر میں رہا ہے، 1 ماہ کے بعد اب وہاں سے چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں جا رہا ہے، وہاں 6 ماہ نہیں رہا، اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہم کسی تیسرے مدرسے میں جا رہے ہیں۔ کہا اس طرح مدرسے بدلتا رہے گا تو پھر اس کے علم میں برکت نہیں ہوگی۔ وَعَلَى بَلَدٍ، جس شہر میں جا رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اس پر ثابت قدم رہے، صبر کرے، حتی لا ينقل الى بلد آخر من غیر، جب تک اسے ضرورت نہیں پڑتی تو وہ ادارہ، وہ مدرسہ، وہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اچھا، اگر اس نے ایسا کر دیا، صحیح، اگر اس نے ایسا کر دیا، کیا بھائی 4 دن ایک استاد کے پاس بیٹھا، پھر دوسرا استاد اختیار کر دیا اس کو چھوڑ کر، ابھی ایک فن میں اس نے مہارت حاصل نہیں کی تھی، اس کو چھوڑ کر دوسرے فن میں شروع ہو گیا، ایک مدرسے میں 4 دن رہا، 1 ماہ رہا، اور اب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مدرسہ چھوڑ کر میں دوسرے مدرسے میں جاتا ہوں۔ کہا اگر طالب علم اس طرح کرتا رہا تو اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور اس کا وقت ضائع ہوتا رہے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ يُفَرِّقُ الْأُمُورَ، بس یہ تمام کے تمام کام کہ استاد کو چھوڑنا، استاد کے پاس رہنے پر صبر نہ کرنا، کتاب کو مکمل نہ کرنا، جس فن میں شروع ہوا ہے اس فن میں مہارت حاصل نہ کرنا، جس شہر میں گیا ہے پڑھنے کے لیے وہاں اس شہر میں اس مدرسے میں رہنے پر صبر نہ کرنا، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلُّهُ، بس یہ تمام کا تمام جو ہے اگر وہ ایسا کرے گا، صبر نہیں کرے گا، ثابت قدمی اختیار نہیں کرے گا، يُفَرِّقُ الْأُمُورَ الْمُقَرِّبَةَ إِلَى التَّحْصِيلِ، تو وہ تمام کے تمام امور کے جو علم حاصل کرنے کی طرف قریب کرنے والے، وہ تمام کام جو اسے علم حاصل کرنے کی طرف قریب کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام کام جو ہے نا وہ متفرق ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ وَيُشْغِلُ الْقَلْبَ وَيُضِيعُ الْأَوْقَاتَ، یہ تمام کے تمام کام جو ہے اس کے دل کو دوسرے کاموں میں مشغول کر دیں گے، وَيُضِيعُ الْأَوْقَاتِ، اور اس کے اوقات کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ لہذا اگر کوئی طالب علم اپنا وقت بچانا چاہتا ہے اور اپنا ذہن سلامت رکھنا چاہتا ہے، ہاں، اور چاہتا ہے کہ وہ واقعاً علم حاصل کرے، تو روزانہ مدرسے تبدیل کرنا، روزانہ کتابیں بدلنا اور روزانہ استاد تبدیل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ ساتھی کون سا اختیار کرنا چاہیے؟ کہا کہ وَأَمَّا اختیار شریک، کون سا ساتھی اختیار کرنا ہے؟ فَيَنبَغِي أَن يَخْتَارَ الْمُجِدَّ وَالْأَوْرَعَ وَصَاحِبَ الطَّبْعِ الْمُسْتَقِيمِ، چاہیے کہ وہ محنتی، پرہیزگار اور اچھی طبیعت والا طالب علم اختیار کرے، ایسا ساتھی اختیار کرے، محنتی ہو، پرہیزگار ہو اور نیک طبیعت والا انسان ہو۔ وَيَحْتَرِزَ، یعنی وَأَن يَحْتَرِزَ، فَيَنبَغِي أَن يَحْتَرِزَ، وَيَنبَغِي وَيَحْتَرِزَ، اس واو کا عطف جو ہے نا ان یختارا پر جا رہا ہے۔
فَيَنْبَغِي أَنْ يَحْتَرِزَ مِنَ الْكَسْلَانِ وَالْمُعَطِّلِ وَمِكْسَارِ الْكَلَامِ وَالْمُفْسِدِ وَالْفَتَّانِ۔ کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ بچے ایسے طالب علم کی دوستی اختیار کرنے سے جو کیا ہو، کسلان، سست ہو، پڑا رہتا ہے، بس زیادہ سونے سے اسے کام ہے، والمعطل، چھٹیاں زیادہ کرتا ہے، ایسے طالب علم کی دوستی اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ ومکسار الکلام، فضول زیادہ کلام کرنے والا ہے، مکسار الکلام گفتگو زیادہ کرتا ہے، والمفسد فساد پھیلانے والا، والفتان فتنہ باز، کہتے ہیں ایسا طالب علم جو فتنہ پرداز ہو، ہاں فساد پھیلانے والا ہو، زیادہ باتیں کرنے والا ہو، زیادہ چھٹیاں کرنے والا ہو، سست ہو، ایسے طالب علم کی شراکت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ایسے طالب علم کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، ایسے طالب علم کو اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہیے۔ قیل فی الحکمت الفارسیت، کہا کہ فارسی کی حکمت میں اہل فارس کے ہاں ایک شعر کہتے ہیں، ان میں جو ہے وہ حکمت آمیز ایک نظم کی صورت میں ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں نظم، کیا نظم ہے؟ تا توانی می گریز از یار بد، کہ یار بد جو ہے اس سے تو نے پرہیز کرنا ہے، اس سے گریز کرنا ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ یار بد، بد تر بود از مار بد، فرماتے ہیں کہ جو برا یار ہے، جو برا دوست ہے، وہ سانپ کے ڈسنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مارے بد تنہا توراں برجاں زند، کہ سانپ جب آپ کو ڈسے گا نا تو وہ تمہاری فقط جان لے جائے گا، یار بد برجان وہم ایمان زنند، اور جب برا دوست اختیار کریں گے تو وہ آپ کی جان بھی لے جائے گا اور آپ کا ایمان بھی بگاڑ دے گا۔ وقیلا، اور عربی میں کہا گیا ہے فَاعْتَبِرِ الْأَرْضَ بِأَسْمَائِهَا، زمین کو ان کے ناموں کے ذریعے سے پہچانو، وَاعْتَبِرِ الصَّاحِبَ بِالصَّاحِبِ، اور ساتھی کی پہچان کرو، ساتھی کا اعتبار کرو، ساتھی کو دیکھ کر دیکھو، کہ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے یہ اچھا طالب علم ہے، اس میں اچھی صفات ہے، یا یہ طالب علم ایسا ہے کہ جس میں بری صفات ہے؟ کہا بس اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اگر اس کے دوست اچھے ہیں، نیک ہیں، پڑھنے والے ہیں، جدی ہیں، محنتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ اچھا طالب علم ہے۔ اور اگر اس کے دوست جو ہے وہ مفسد ہیں، زیادہ باتیں کرنے والے ہیں، سست ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ طالب علم پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں جب بھی ہم مدرسہ میں داخل ہوں تو ہمیں کون سا طالب علم چاہیے؟ ایسے طالب علم کی دوستی اختیار کریں جو پڑھنے والا ہو، اور پڑھنے والا طالب علم پڑھنے والوں کا ساتھی ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَظِّمَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ بِالْقَلْبِ غَایَةَ التَّعْظِیمِ، کہا کہ علم اور اہل علم کی تعظیم کرو۔ طالب علم کو چاہیے کہ علم اور اہل علم، یعنی علم اور علماء کا بے حد احترام کرے، دل سے، جس طرح احترام کرنے کا حق ہے۔ قیلا الحرمت خیر من الطاعت، احترام کرنا، الحرمت یعنی احترام کرنا، یہ تو اطاعت سے بھی بہتر ہے۔ کتاب کا احترام، استاد کا احترام، علماء کا احترام، اہل علم لوگوں کا احترام اطاعت کرنے سے بہتر ہے۔ فرمایا حتی لم یأخذ الکتاب ولم یطالع ولم یقرأ الدرس الا مع الطہارۃ، اب کیسے اہتمام ہوگا، کیسے تعظیم ہوگی؟ کتاب کی تعظیم کیسے ہوگی، علم کی تعظیم کیسے ہوگی، درس کی تعظیم کیسے ہوگی، بتا رہے ہیں۔ کہا کہ کتاب نہ اٹھائے، مطالعہ نہ کرے،
درس نہ پڑھے مگر یہ کہ طہارت کے ساتھ. کہنا یہ چاہتے ہیں جب بھی کتاب اٹھانا چاہتا ہے کسی علم میں، درس پڑھنا چاہتا ہے، مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو باوضو ہو کر یہ سب کام انجام دے. وَيَنبَغِي أَن يُجَوِّدَ كِتَابَةَ الْكِتَابِ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی کرے. وَلَا يُكَرْمِتَ، یہ يَنبَغِي أَن يُجَوِّدَ وَيَنبَغِي أَن لَا يُكَرْمِتَ، اس لیے جو ہے نا وہ ہم نے آخر میں فتح دی ہے کیونکہ ان مقدر ہے. وَلَا يُكَرْمِتَ وَيَتْرُكَ الْحَاشِيَةَ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، کہا کہ حرفوں اور سطروں کو ساتھ ساتھ ملا کر نہ لکھے، اس لیے کہ جب حرفوں اور سطروں کو ساتھ ساتھ ملا کر لکھے گا تو 2 دن بعد، 10 دن بعد، 1 ماہ کے بعد جب دوبارہ کاپی اٹھائے گا تو اسے خود کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. لہذا حرف، سطر، ہر چیز علیحدہ علیحدہ لکھنی چاہیے. وَيَتْرُكَ الْحَاشِيَةَ وَيَنبَغِي أَن يَتْرُكَ الْحَاشِيَةَ، طالب علم کو چاہیے کہ وہ حاشیہ چھوڑ دے. الا عند ضرورت، مگر یہ کہ جب اسے ضرورت ہو تو اس وقت کسی عبارت کا حاشیہ لکھے، حاشیہ لگائے. کیوں؟ کہا لِأَنَّهُ إِنْ عَاشَ نَدِمَ وَإِنْ مَاتَ شُتِمَ، ہاں جب اس نے حاشیہ جو ہے وہ لگا دیا، اگر وہ زندہ رہا تو نادم ہوگا، اس لیے کہ ابھی وہ مبتدی طالب علم ہے. جب وہ پڑھ لکھ جائے گا، جب بڑا ہو جائے گا، 5 سال کے بعد وہی کتاب اٹھائے گا تو وہ دیکھے گا یار یہ کیا ہوگا، یہ تو یہاں اشکال وارد ہو رہا تھا، اعتراض وارد ہو رہا تھا اور میں نے اس طرح لکھ دیا، یعنی وہ خود نادم ہوگا. وَإِنْ مَاتَ، اور لا سمح اللہ، خدا نہ خواستہ اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا، شتم، تو پچھلے طلباء علماء جب اس کی کتابیں اٹھائیں گے اور اس کا لکھا ہوا دیکھیں گے اور انہیں ان کا لکھا ہوا پسند نہیں آئے گا تو وہ کہیں گے کہ کیسا وہ عالم تھا کہ جس نے، کیسا وہ طالب علم تھا کہ جس نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، جہاں پر بھی غلطی کی ہے، تو پھر اسے برا بھلا کہا جائے گا. لہذا حاشیہ ضرورت کے وقت لگائیں کتاب پر. وَيَنبَغِي أَن يَسْتَمِعَ الْعِلْمَ بِالتَّعْظِيمِ وَالْحُرْمَةِ لَا بِالْاِسْتِہْزَاءِ، کہا علم عزت اور احترام کے ساتھ سنیں، کبھی بھی مزاح اور مذاق کی خاطر علم نہیں سننا چاہیے. وَلَا يَخْتَارَ نَوْعَ الْعِلْمِ بِنَفْسِهِ، خود بخود فن اختیار کرنے نہ بیٹھ جائے کہ میں اب علم صرف پڑھتا ہوں، میں اب علم منطق پڑھتا ہوں، میں اب علم فلسفہ پڑھتا ہوں، نہیں. بل یفوض امرہ الی استاذہ، بلکہ جس فن میں، جس علم میں وہ شروع ہونا چاہتا ہے اس کا معاملہ اپنے استاد پر ڈال دے کہ میرا استاد کہے گا، جو میرے استاد محترم کہتے جائیں گے میں وہ علم حاصل کرتا جاؤں گا. استاد صاحب نے کہا پہلے علم صرف حاصل کریں، جی میں علم صرف پڑھتا ہوں. استاد نے کہا نہیں پہلے علم نحو، جی علم نحو. لأن الاستاد قد حصل له التجارب فی ذالک عند التحصیل، کیونکہ استاد جو ہوتا ہے اس کو علم حاصل کرنے کے دوران بہت زیادہ تجربے حاصل ہو چکے ہوتے ہیں. وقد عرف ما ينبغي لكل احد وما يليق بطبيعته، اور استاد بہتر جانتا ہے کہ ہر طالب علم کے حوالے سے کہ کس طالب علم کے لیے کیا ضروری ہے، وما یلیق بطبیعتہ، اور کس طالب علم کی طبیعت کے کیا مناسب ہے. صحیح. لہذا جس فن میں کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، علم صرف میں، علم نحو میں، بلاغت میں، منطق میں، تو جو فن بھی، جو علم بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اپنے استاد کی گردن پہ ڈالیں، اس لیے کہ آپ کا استاد بہتر جانتا ہے. وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَجْلُسَ قَرِيبًا مِنَ الْأُسْتَاذِ عِنْدَ السَّبَقِ بغیر ضرورت، کہتے ہیں بغیر ضرورت کے طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کے قریب نہ بیٹھے سبق کے وقت، یعنی سبق پڑھتے ہوئے طالب علم استاد سے تھوڑا سا دور بیٹھے. بل ينبغي، قریب ہو کر نہ بیٹھے،
استاد صاحب کے پاس کیا کہتے ہیں کہ زانو کے ساتھ زانو ملا کر نہ بیٹھے، بل ینبغی ان یکون بینہ و بین الاستاذ قدر القوس، استاد اور طالب علم کے درمیان ایک کمان کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، کیونکہ یہ استاد کی تعظیم کے زیادہ قریب تر ہے۔ تو جتنا ہم استاد کی تعظیم کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَحْتَرِزَ عَنِ الْأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ، طالب علم کو چاہیے کہ برے اخلاق سے بچے۔ کیوں بھائی برے اخلاق اختیار نہیں کرنے چاہیے؟ تکبر، حسد، جھوٹ، غیبت، نمیمہ، یہ سب جو برے اخلاق ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ فَإِنَّهَا كِلَابٌ مَأْنَوِيَّةٌ، پس یہ برے اخلاق جو ہے وہ معنوی کتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب رسول خدا فرماتے ہیں لا يدخل الملائکۃ بیتن فیہ کلبا او صورت الکلب، کہا ملائکہ ولا يدخل الملائکۃ، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے ولا تدخل الملائکۃ، ولا یہاں پر لکھا ہوا ہے ولا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلبا او صورت الکلب، کہا ملائکہ کبھی بھی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا کتے کی صورت ہو۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ اخلاق ذمیمہ سے احتراز کرے گا۔ استاد تو طالب علم کو چاہیے اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک رکھے، استاد کی تعظیم کرے، علم اختیار کرنے میں جیسے جیسے استاد کہتے چلے جائیں ویسے ویسے مانتے چلے جائیں، اور جس مدرسے میں داخل ہوا ہے اس مدرسے میں صبر کرے، جس استاد کے پاس پڑھ رہا ہے اسی کے پاس صبر کرے، ہر آئے روز استاد تبدیل کرنا، کتاب تبدیل کرنا، اسی طریقے سے مدرسے چینج کرنے، یہ وقت یہ سبب بنتا ہے اوقات کے ضائع ہونے کا۔ تو اس طرح سے انسان طالب علم جو ہے وہ صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کر سکے گا۔ چوتھی فصل انشاءاللہ اسے کل بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔